الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ سب سے بہترین اور خصوصی تعریف سزاوار ہے اس پوری کائنات کے تنہا خالق، مالک، رازق اور پروردگار کے لیے، جسے دنیا کے مختلف لوگ اپنی اپنی مختلف زبانوں میں بہت ہی خوبصورت ناموں کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔ کوئی پرمیشور کہتا ہے، کوئی آدی شکتی کہتا ہے، کوئی واہے گرو کہتا ہے، کوئی یہووا کہتا ہے، اور کوئی اللہ کہتا ہے، اور اس طرح کے بہت سارے بے شمار خوبصورت ناموں سے اس ذات پاک کو یاد کیا جاتا ہے، اور ہزاروں لاکھوں صلاۃ و سلام ہوں اللہ کے تمام رشیوں پر، اللہ کے تمام پیغمبروں پر، اور اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ان سب نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی سچی ہدایات کو لوگوں تک پہنچایا، اور پھر ان ہدایات کو آگے تک پہنچانے کا طریقہ اور سلیقہ بھی سکھایا اور اس کا حق ادا کیا۔ عزیز ساتھیو، ہم بات کر رہے تھے کہ قرآن مجید میں ہندوستانی جو صحیفے ہیں، آسمانی کتابیں ہیں، اور ہندوستان میں آنے والے جو پیغمبر ہیں ان کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ ایک سوال ہے، ایک اعتراض بھی ہے، یا پھر ڈاؤٹ ہے جو قرآن مجید کے حوالے سے اٹھایا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے، اور اس حوالے سے میں نے پچھلی مرتبہ آپ کے سامنے اس جواب کے پہلے ایسپیکٹ کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس جواب میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ قرآن مجید میں ہندوستانی آسمانی کتابوں کا اور ہندوستانی پیغمبروں کا ذکر ہے۔ وہ کہاں کہاں پر ہے، اس کی چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب میں اسی سوال کے دوسرے پہلو کے اوپر انشاءاللہ کچھ بات چیت کروں گا، اور کچھ دلائل، ایویڈنسز انشاءاللہ قرآن مجید کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ عزیز ساتھیو، یہاں پر ایک بہت امپورٹنٹ اصول ہے جو ہمیں سمجھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اس پس منظر کو جو پچھلی مرتبہ تفصیل سے گزرا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اب اس دوسرے پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے، یعنی اس پرنسپل پر، اس اصول پر ہم غور کریں گے۔ دیکھیے، قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اور ان کی ذریت کے حوالے سے جب بات ہوئی تو پیغمبروں کی تفصیل ہے نا، کئی نام ہمیں بتائے گئے، جیسے ابراہیم علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام، ہے نا، اس طرح سے یوسف علیہ السلام، اور پھر یہ ایک سلسلہ ہے جو چلتا ہے، جس کے اندر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ٹھیک ہے، اور بھی پیغمبر ہیں، میں ساروں کے نام نہیں بتا رہا، لیکن یہ کہ ناموں کی کچھ تفصیل آئی ہے، اور اسی سلسلے کی آخری کڑی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اسی طرح جب ہم صحیفے دیکھتے ہیں، اسکرپچرز کا جو مینشن دیکھتے ہیں، تو وہاں پر ہمیں تورات، زبور، انجیل، قرآن، صحف ابراہیم،
یعنی صحیفوں کے بھی نام ہمیں جو ہے مل رہے ہیں، اور ایک سے زائد مل رہے ہیں، اور یہ ہم جانتے ہیں کہ مطلب کون سا صحیفہ کس کے اوپر جو ہے نازل ہوا۔ اب اسی کے مقابلے میں جب حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر، جیسا میں نے آپ کے سامنے پچھلی مرتبہ رکھا تھا کہ نوح علیہ السلام ہندوستان کے عظیم الشان پیغمبر ہیں، جنہیں ہماری ہندو قوم منو مہاجل پلاون والے منو، دا منو آف دا گریٹ ڈیلیوج، سیلاب عظیم والے منو کے نام سے جانتی ہے۔ اور نوح، جو نام ہم عربی میں نوح کہتے ہیں اور ببلیکل لینگویج میں نوآ، NOAH، نوآ کہتے ہیں، وہی نام کا جب ہم مول تلاش کرتے ہیں، جب مادہ اس کا تلاش کرتے ہیں، تو سنسکرت میں اس کا مادہ ہمیں ملتا ہے، اور سنسکرت میں وہ لکھا جاتا ہے نیو۔ یہ تھوڑا سا جو پروننسیشن کا، الفاظ کی ادائیگی کا جو ڈفرینس ہے، یہ تو ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح مطلب یہاں پر یہ جو نام پایا جاتا ہے، یہ نام نیو ہے، اور نیو کا مطلب ہے کشتی والا۔ تو یعنی کہ یہ تو خیر مطلب ایک سرسری سی بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے بتائی۔ حضرت نوح علیہ السلام ہندوستان کے عظیم الشان پیغمبر ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ سب سے پہلے باشریت پیغمبر ہیں، باشریت رسول ہیں، یہ بات مسلمان مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کی ذریت کے اندر بہت سارے پیغمبر آئے، ہے نا، اور پھر بہت ساری کتابیں ہیں جو آپ کی ذریت کے اندر نازل کی گئی، ٹھیک ہے۔ ان میں سے میں نے آپ کے سامنے پچھلی مرتبہ بتایا تھا کہ العلم کے نام سے قرآن مجید میں دیکھیں گے، اور پھر اس کا اپروپریٹ ٹرانسلیشن کریں گے، کیونکہ ویسا ہوا نہیں ہے نا۔ العلم کو اگر ہم انگلش میں کریں گے تو دی نالج ہوتا ہے، اور پھر اسی کو اگر یعنی سنسکرت کے اندر ٹرانسلیٹ اگر کیا جائے تو اس کا بہت ایکوریٹ جو ٹرانسلیشن ہوتا ہے وہ ہے وید۔ اور پھر میں نے آپ کے سامنے زبور الاولین اور صحف الاولیٰ کے حوالے سے بھی میں نے بتایا کہ آدی گرنتھ، آدی والوں کے گرنتھ، آدی جو لوگ تھے ان کے گرنتھ زبور الاولین، اور پھر صحف الاولیٰ یعنی کہ آدی گرنتھ، ٹھیک ہے۔ تو آدی گرنتھ کے نام سے اگر ہم دیکھیں گے، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ پھر سنسکرت کے اندر آدی گرنتھ یا ہندی کے اندر آدی گرنتھ جو ہوتا ہے نا، وہ ویسا ترجمہ کیا بھی جانا چاہیے، ہے نا، ترجمہ ہوتا ہے، میں نے آپ کو بتایا ہے، لیکن یہ کہ مسلم اسکالرز میں سے کسی نے اس طرح کا ترجمہ اب تک کیا نہیں ہے نا۔ کچھ اسکالرز ہیں جو ریسنٹ پاس میں، جیسا میں نے آپ کے سامنے کچھ نام بتائے تھے، ہے نا، علامہ عبداللہ طارق صاحب ہیں، اور پھر مشتاق احمد صاحب ہیں، ٹھیک ہے، سید طارق مرتضیٰ صاحب ہیں، میری معلومات میں، میرے علم میں، ورنہ اور بھی ہوں گے جو یہ بات بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر یعنی وہ بتا رہے ہیں، اگرچہ کہ ان کا کوئی فارمل ٹرانسلیشن ابھی تک جو ہے انہوں نے نہیں لکھا، اور وہ کوئی جیسے یعنی پرنٹ اور پبلش جو ہے وہ نہیں ہوا ہے۔ جہاں ٹرانسلیشن ہوئے ہیں تو وہاں دا فارمر اسکرپچرز کہہ دیا گیا، پچھلے صحیفے، ہے نا، پہلے والوں کے صحیفے، اس طرح سے مطلب یہ ٹرانسلیشن کر دیا گیا، لیکن وہ سنسکرت کے اندر اور ہندی کے اندر اس طرح سے اسے ٹرانسلیٹ نہیں کیا گیا۔ لیکن اگر کیا جائے تو پھر آپ بڑی آسانی سے پائیں گے کہ بھئی آدی گرنتھوں کا ذکر ہے قرآن مجید میں، ہے نا، اور سب سے پہلے جو لوگ تھے ان کے گرنتھوں کے حوالے سے، ہے نا، آدی جو لوگ تھے وہ سب ان کے گرنتھوں کے حوالے سے یہ نام آپ کو جو ہے ملے گا، اور وید کے نام سے بھی آپ کو یعنی وید یعنی العلم آپ کو ملے گا۔ آپ اس کا ٹرانسلیشن کر لیں گے تو پھر آپ کو جو ہے وید کا جو ذکر ہے قرآن مجید میں جو آیا ہے، اور پھر وہ تفصیل میں نے بتائی ہے، ٹھوڈی کے بل سجدہ کرنے والوں کو جو العلم دیا گیا تھا تو وہ دنڈوت پرنام کرنے والے لوگ، اور ان کو وید دیے گئے تھے۔ یہ کسی اور کا ذکر نہیں ہو رہا، یہ ہماری ہندو قوم کا ذکر ہو رہا ہے۔ لیکن اب یہ کیا ہو گیا یہاں پر، جو مطلب غور طلب بات ہے، جو اصول میں آپ کے سامنے ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جہاں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، قرآن مجید میں مختلف مقامات پر پیغمبروں کی اور کتابوں کی تفصیل ناموں کے ساتھ ڈیٹیل میں بات آ رہی ہے، اور یہاں جب نوح علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں اور آدی گرنتھ یا ویدوں کا جو ذکر ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اب یعنی ایک کا نام آ گیا، نوح علیہ السلام ایک نام آ گیا، ہے نا، اور پھر وید یعنی کہ ایک نام آپ کے سامنے آ گیا، آدی گرنتھ ایک اجمالاً ایک نام آپ کے سامنے آ گیا، ہے نا، آدی گرنتھ یعنی صحف الاولیٰ، ہے نا، سب سے پہلے صحیفے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ذکر ہے، اور پھر اب نوح علیہ السلام کے بعد اور جو پیغمبر ہیں
ٹھیک ہے، ان کے اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان کوئی پیغمبر ہیں کیا؟ ٹھیک ہے، ان کے بارے میں یعنی کہ کوئی ہمیں ڈیٹیل ہے نا ناموں کے ساتھ، اور وہاں جو کتابیں نازل ہوئی ہندوستان کے اندر، ٹھیک ہے، ان کتابوں کے ناموں کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ میں ہے نا قرآن مجید میں یہ تذکرہ ہمیں نہیں مل رہا۔ تو عزیز ساتھیو، یہ اس چیز کو ہم کیسے سمجھیں گے، ہے نا، وہ اصول ہم بات کر رہے ہیں۔ دیکھیے، قرآن مجید کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے ابھی ابتدا میں تلاوت کی، سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون، پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے، ٹھیک ہے، ہولی از ہی ہو کریٹڈ آل تھنگز ان پیئرز، ٹھیک ہے، اور پھر آگے تفصیل ہے کن کن چیزوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جوڑے پیدا کیے ہیں، یعنی یہاں ایک اجمالاً ایک بات پہلے آ گئی کہ بھائی ہر چیز کے جوڑے ہے جو ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ اوکے، آگے کچھ اور مثالیں بھی ہیں، میں آیت کا ترجمہ اس کے ساتھ میں کمپلیٹ کر دیتا ہوں کہ پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کی نباتات میں سے ہوں، یعنی کہ جو زمین پر اگنے والے جھاڑ پودے ہیں وہ سب ہوں، یا خود ان کی اپنی جنس یعنی نوع انسانی میں سے، ہے نا، یعنی انسان کے بھی جوڑے بنائے ہیں، یا ان اشیاء میں سے جن کو یہ جانتے تک نہیں ہیں۔ تو یعنی بے شمار چیزیں ہیں اس پوری کائنات کے اندر جن کا ہمیں علم نہیں ہے، لیکن ان کے بھی جوڑے ہیں، ہے نا، ان کو بھی جوڑوں کے اندر جو ہے پیدا کیا گیا ہے، ہر چیز جوڑوں کے اندر بنائی گئی ہے۔ اچھا، ان جوڑوں میں سے ایک جوڑا ہے نا، جسے اگر ہم جانیں گے تو پھر قرآن مجید کا یہ جو انداز ہے، یہ جو اپروچ ہے، یہ ہمیں اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گا، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے اجمال اور تفصیل کا جوڑا۔ ہر چیز جوڑوں میں اللہ تعالیٰ نے بنائی، تو ایک جوڑا کیا ہے؟ اجمال اور تفصیل کا جوڑا ہے، دا پیئر آف بریف اینڈ ڈیٹیل، ٹھیک ہے، بریف اینڈ ڈیٹیل، یہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنے کا، اوکے، کہ کہیں پر یا کسی کے سلسلے میں کوئی بات اجمالاً بہت یعنی کہ مختصر بریف کے اندر جو ہے بتائی جا رہی ہے، اور کسی اور کے حوالے سے کوئی بات اگر تفصیل کے ساتھ میں ڈیٹیل کے ساتھ میں بتائی جا رہی ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ ایک جوڑا ہے، اجمال اور تفصیل، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کا ایپلیکیشن بھی پہلے ہم دیکھ لیں، پھر میں آپ کو قرآن مجید سے دلائل بتاؤں گا کہ بھائی ابراہیم علیہ السلام کے جو خاندان کے اندر آنے والے جو پیغمبر ہیں اور جو کتابیں نازل کی گئی ہیں، ان کی تفصیل بتائی جا رہی ہے، اور نوح علیہ السلام کے حوالے سے، اور مطلب جو پیغمبر ہیں اور جو کتابیں ہیں ان کے بارے میں اجمالاً جو ہے ذکر کیا جا رہا ہے نا۔ تو یہ مطلب دراصل ایسا کیوں کیا گیا ہے نا، اس کا کچھ پریکٹیکل اور ریئلسٹک مطلب ریزن ہونا چاہیے۔ ریزن کیا ہے؟ ریزن بہت آسان ہے۔ دیکھیے، اللہ کے جو آخری پیغمبر ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عرب میں مبعوث ہوئے، انہوں نے کار رسالت عرب کی سرزمین پر انجام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پروفٹ محمد نے، اور آپ کے جو صحابہ تھے وہ بھی آپ کے ساتھ میں تھے، ہے نا، اس مشن میں اللہ کی طرف سے جو سچا پیغام آیا اسے لوگوں تک پہنچانے کا جو کام تھا، وہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں پر انجام دیا؟ آپ نے مکہ اور پھر مدینہ اور پھر اس کے آس پاس کے علاقوں کے اندر، ہے نا، آپ نے وہ کام انجام دیا۔ آپ نے کتنے مذہبی گروہ کے لوگوں سے بات کی؟ اگر ہم اس بات کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے، تو قرآن مجید میں تو 5 مذہبی گروہوں کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، اوکے، قرآن مجید میں 5 ڈفرینٹ ریلیجیس گروپس کا جو ہے ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں سے کون کون سے ہیں؟ مشرکین مکہ، ٹھیک ہے، اور پھر یہود، the Jews، نصارہ، کرسچنز،
پھر سابئین اور مجوسی. سابئین ہماری ہندو قوم، مجوسی آتش پرست. اوکے، یہ لوگوں کا جو ہے ذکر کیا گیا ہے قرآن مجید. اچھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکالمہ، انٹریکشن اور ڈائلاگ، ڈسکشن کتنے گروہوں سے ہوا، یہ بات کو جب ہم دیکھیں گے، اور قرآن کی جو اسٹڈی لوگ کرتے ہیں انہیں بہت واضح انداز میں یہ بات سمجھ میں آئے گی. قرآن کی بھی، احادیث کی بھی، سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ لائف ہسٹری آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لوگ اسٹڈی کرتے ہیں تو انہیں یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آئے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 مذہبی گروہ کے لوگوں سے بات چیت کی، مکالمہ کیا. حالانکہ آپ سارے جہاں کے لیے خاتم النبیین، آخری پیغمبر بنا کر بھیجے گئے، ٹھیک ہے، لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ آپ نے کار رسالت کہاں پر انجام دیا ہے نا. آپ نے پریکٹیکلی کہاں کہاں آپ خود گئے اور کن کن سے آپ نے بات کی. تو ہم جب اس حوالے سے جب قرآن مجید پر غور کرتے ہیں اور احادیث اور سیرت پر غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ صاف طور پر سمجھ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 مذہبی گروہ کے لوگوں سے بات چیت کی. آپ کا جو مکالمہ ہوا، ڈائلاگ ہوا ہے نا، مشرکین مکہ، یہود اور نصارہ، دا پولیتھیسٹ آف مکہ، دا جوز اینڈ دا کرسچنز. یہ 3 مذہبی گروہوں سے آپ کا راست کہ مکالمہ ہوا، آپ ملے، آپ نے بات چیت کی. جو مجوسی تھے اور جو سابئین تھے ان سے راست آپ کے مکالمے کا ہمیں کوئی جو ہے کہ ڈیٹیلز جو ہے نہیں ملتی، کیونکہ آپ نے کار رسالت اس کہ عرب کے سرزمین کے احاطے میں ایک لمیٹڈ ایریا کے اندر آپ نے انجام دیا، اگرچہ کہ آپ کی دعوت جو ہے وہ گلوبل تھی، سارے جہاں کے لوگوں کے لیے تھی. تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جن لوگوں سے مل رہے ہیں، جن لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں ہے نا، اور انہیں دلیل دینے کی جب ضرورت پیش آ رہی ہے، کیونکہ ان میں سے جیسا ہم نے پچھلے خطبوں میں دیکھا ہے کہ مشرکین مکہ نے رسول اللہ، ان کے سرداروں نے، ان کے بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر ماننے سے انکار کر دیا. یہودیوں میں سے بعض ان کے جو سرکش جو ہے نا بڑے تھے، مذہبی جو لیڈرز تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکنالج کرنے اور اٹیسٹ کرنے کے بجائے انہوں نے کنڈیم کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ پیغمبر نہیں ہے نا، جان بوجھ کر، کیونکہ ان کے پاس ہے نا تورات کے حوالے سے ان کے پاس وہ پیشن گوئیاں تھی ہے نا، یہودی علماء کے پاس بھی، اور عیسائی جو پادری تھے اس زمانے کے ان کے پاس، ان میں سے بعض ہے نا کہ ان کے پاس وہ نشانیاں تھیں کہ ہاؤ ٹو ریکگنائز دا لاسٹ اینڈ فائنل میسنجر آف گاڈ ہے نا. اللہ کا جب آخری پیغمبر مبعوث کیا جائے گا تو ہم اسے کیسے پہچانیں گے، کیا علامتیں ہوں گی، کیا نشانیاں ہوں گی ہے نا. اور جو مدینہ ہے، آج ہم جسے مدینہ کہتے ہیں، وہ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تو وہ یثرب تھا ہے نا. اور یہود اور نصارہ یہ لوگ آ کر وہاں پر بسے ہی اسی وجہ سے تھے کیونکہ ان کے پاس وہ پیشن گوئیوں کے اندر وہ علامتیں تھیں کہ ایک کہ ڈیزرٹ کا ایریا رہے گا، ٹھیک ہے، وہاں پر کھجور کے جھاڑ ہوں گے، ایک نخلا جیسا مقام ہوگا. تو وہ تلاش کرتے ہوئے آئے کہ بھئی عرب میں وہ ویسا مقام کہاں پر ہے نا. اور پھر انہیں وہ علامتیں یثرب کے مقام پر جو ہے محسوس ہوئی تو انہوں نے پھر وہاں پر اپنا بسیرا بنا لیا ہے نا، اس ارادے کے ساتھ میں کہ جب اللہ کا آخری پیغمبر جب اپنے آپ کو ڈکلیئر کرے گا ہے نا، جب وہ مبعوث ہوگا تو پھر ہم امیڈیٹلی ان کو مان لیں گے اور ان کے پیچھے ہم ہو جائیں گے. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، ان لوگوں نے ریکگنائز کیا، لیکن ریکگنائز کرنے کے باوجود جان بوجھ کر انہوں نے چھپا دیا ہے نا، اور الٹا انہوں نے کنڈیم کیا. انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹا ہے، یہ جادوگر ہے، یہ اللہ کا رسول نہیں ہے. اب ان کے سامنے دلیل دینے کی ضرورت پیش آ گئی کیونکہ وہی لوگ ہیں آس پاس میں، مکے میں بھی زیادہ تر تو وہ لوگ تھے جنہیں مشرکین مکہ کہا جاتا ہے، اور پھر کچھ یہود بھی تھے اور نصارہ بھی تھے، وہ آتے جاتے بھی تھے ہے نا. مکے کو ان کا آنا جانا تھا، میلوں کے موقعوں کے اوپر یا پھر حج کے سیزن کے اندر وہ لوگ آتے جاتے تھے، ٹھیک ہے. اور پھر جب مدینہ قریب میں تھا، وہاں پر یہ اوس اور خزرج یہ 2 قبیلے جو ہے بستے تھے. یہ ان میں بیشتر جو لوگ تھے وہ یہودی اور عیسائی تھے
ہے نا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے ہجرت کی تو پھر آپ یثرب ہی گئے, ہے نا. اور وہ پھر آپ کے منتقل ہونے کے بعد مدینۃ النبی, دا سٹی آف دا پروفٹ کے نام سے جو ہے وہ مشہور ہوا, اور آج بھی وہ مدینہ کہا جاتا ہے, مدینہ منورہ. تو یہ وہ لوگ ہیں جن سے آپ بات کر رہے ہیں, ہے نا. ان کے سامنے حق پیش کیا جا رہا ہے, وہی حق جو صدا سے سیدھا چلا آ رہا ہے, وہ جو سناتن ہے, وہ جو قدیم ہے, شروع سے جو دیا گیا تھا زندگی گزارنے کا طریقہ, جو اللہ نے اپنے لیے سارے انسانوں کے طرف سے پسند کیا تھا, سمرپن کرنا جسے عربی میں اسلام کہتے ہیں, تو شروع سے وہی چلا آ رہا تھا. جب وہی اور وہی دین کو, وہی دھرم کو عیسائیوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے, اور یہودیوں کے نزدیک موسیٰ علیہ السلام نے, اور مشرکین مکہ کے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ السلام, اور پھر یعنی کہ ان کی آل اولاد میں سے, ہے نا, انہوں نے پیش کیا تھا. ان سے جب بات ہو رہی ہے تو پھر ڈیٹیل میں, کیونکہ ان سے مخاطب ہے نا, دے ریکگنائز دیز پرسنالٹیز اینڈ دیز اسکرپچرز. تو ان سے جب بات ہو رہی ہے تو ڈیٹیل میں ہو رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام, ہے نا, اور اس طرح سے مطلب ان کے نام لیے جا رہے ہیں, اور پھر اسکرپچرز کے نام لیے جا رہے ہیں, صحف ابراہیم, ٹھیک ہے, تورات اور انجیل, اور پھر تعریف کر کے اسکرپچرز کا جو ہے ذکر کیا جا رہا ہے, کنڈیم کر کے نہیں, کرٹیسائز کر کے نہیں. ڈیٹیل کے اندر یہ نام کیوں آئے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کار رسالت کو اس جگہ پر انجام دیا جہاں پر یہ لوگ, ان لوگوں سے آپ مخاطب تھے, آپ نے بات چیت کی, لہذا ان کی ڈیٹیل آئی ہے. لیکن چونکہ آپ رحمت للعالمین ہیں, چونکہ آپ آخری پیغمبر ہیں سارے جہاں کے لیے, ہے نا, اس سچائی کا پیغام اللہ کی طرف سے پیغمبر کی حیثیت سے آخری دفعہ یاد دلانے کے لیے آپ بھیجے گئے ہیں. لہٰذا آپ باقی جو دنیا ہے, جسے عجم کہا جاتا تھا, ایک عرب ایک عجم, ہے نا, جسے عجم کہا جاتا تھا, تو آپ تو عجم کے بھی پیغمبر ہیں, آپ صرف عرب کے پیغمبر نہیں ہیں. لیکن اب وہ لوگ سامنے نہیں ہیں, ان سے مخاطب نہیں ہو رہے ہیں, ہے نا, مگر ان کا ذکر کرنا ضروری ہے. اور کہیں نہ کہیں ظاہر سی بات ہے, وہ لوگ جو کرسچنز ہیں اور وہ جو جوز ہیں, ہے نا, وہ لوگ بھی مطلب کم از کم اس بڑی ہستی کو جو ہے جانتے ہیں, پہچانتے ہیں. ان کی کتابوں میں یعنی بائبل کے اندر ان کا تذکرہ پہلے سے موجود تھا. نوح علیہ السلام کا تذکرہ وہاں پر بھی موجود ہے, اور وہ انہیں یاد ہے نا, وہ نوح علیہ السلام کو یاد رکھتے ہیں, ان کے واقعات کو ان کے پاس بھی جو ہے دہرایا جاتا ہے, اور انہیں بھی وہ اپنا پیغمبر, ہے نا, اپنے پیغمبر کی حیثیت سے مانتے ہیں. لیکن وہ ہیں کہاں کے؟ وہ ہیں ہندوستان کے عظیم الشان پیغمبر, بھارت کے ہیں, وہ بھارت کے جو ہے رشی ہیں, مہارشی. تو پھر ان کا ذکر کیا ہے اجمال کے اندر, اور پھر ان پر اور ان کے بعد ان کے نسل کے اندر جو کتابیں نازل ہوئی ان کا تذکرہ کیا ہے اجمال کے اندر. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ نے ان سے راست بات چیت نہیں کی, ہندوؤں سے راست آپ نے بات چیت نہیں کی, مجوسیوں سے آپ نے راست بات چیت نہیں کی, ہے نا. یہ ہے ریزن کہ ان کا تذکرہ اجمال میں آیا, بریف میں آیا, اور یہ ہے وہ ریزن کہ ابراہیمی سلسلے کے پیغمبروں کے اور کتابوں کا ذکر ڈیٹیل میں آیا, تفصیل میں آیا, کیونکہ آپ راست طور پر وہاں پر بات کر رہے تھے. تو ساتھیو, یہ ہے وہ پریکٹیکل ریزن. لیکن چھوڑا نہیں گیا یہ سمجھنا کہ نوح علیہ السلام بھی عربستانی پیغمبر ہیں, اور پھر ان پر نازل ہونے والی کتابیں وہ سب عربستانی ہیں. یعنی ہر کوئی, دیکھیے آپ, یہ عام مزاج لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ جو کوئی کسی ہستی کو, کسی شخصیت کو اپنا سمجھتا ہے تو وہ ہر طریقے سے وہ اپنی طرف, ہے نا, اپنے آپ سے منسوب کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی اب یہ سارے پیغمبروں کا جو ہے جو تذکرہ ہمیں ملتا ہے, یہ اب سرزمین جو ہے عرب یعنی فلسطین اور ادھر ادھر کے جو علاقے ہیں, اور مکہ مکرمہ ہے نا, یہ عراق ہے, یہ اس طرف کے جو علاقے ہیں وہاں پر یعنی بہت سارے یہ جو جن پیغمبروں کے نام بتائے گئے ہیں ان کا چونکہ یعنی تعلق وہاں سے ہے, تو نوح علیہ السلام کا بھی تعلق مطلب وہاں سے ہونے کو سمجھا گیا, اور پھر انہیں بھی ایک عرب کے پیغمبر کی حیثیت سے جو ہے مانا گیا, ہے نا. اور یہاں اس بات کو ریکگنائز کرنے سے رہ گئے کہ بھئی وہ تو یعنی ہندوستان کے جو ہے انڈین سب کانٹیننٹ کے
ہے نا، وہ اکھنڈ بھارت جو بہت بڑا بھارت ہوا کرتا تھا، اس طرف افغانستان سے لے کر اس طرف کوریا تک، ہے نا، یا پھر اس سے بھی آگے، تو پھر وہاں جو ہے پیغام پہنچانے والے اللہ کی طرف سے آپ ہیں، اور آپ کے جو ذریت ہے اس کے اندر جو پیغمبر ہیں، یہ جو ہے بہت یعنی کم لوگوں نے ریکگنائز کیا. یہ بات میں نے آپ کے سامنے پچھلی بار بھی کہی تھی، ہے نا. یہ ایک ریسرچ کا یعنی پہلو ہے نا، اور اس طرح سے اگر ریسرچ کرتے ہیں تو پھر مطلب یہ حقیقتیں ہمیں ملتی ہیں اور ہمارے سامنے بات جو ہے واضح ہوتی چلی جاتی. یہ ہے بریف اینڈ ڈیٹیل کا جوڑا، پیر، ہے نا. اور اس کی ریزن میں نے آپ کو بتا دی کہ کیوں اس طرح سے یہ یعنی بریف اینڈ ڈیٹیل کا اپروچ اختیار کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اس کی ایک چھوٹی سی دنیاوی ایک مثال اگر میں آپ کو دے دوں تاکہ بات سمپلیفائی ہو جائے، کہ بھئی اگر سمجھیے کہ کوئی انسان میپ ریڈنگ، یہ جو نقشے ہوتے ہیں نا، آج کل تو ہم مطلب آن لائن یعنی گوگل میپس کو فالو کر لیتے ہیں، لیکن آج سے کچھ سال آج بھی ہیں، حالانکہ استعمال میں بہت کم ہے، لیکن جو لوگ بھی یعنی میپ ریڈنگ کو استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھیے کہ آپ آن لائن ہی استعمال کر رہے ہوں گے. بھئی ہاؤ ٹو ریڈ دا میپ، ہے نا. کسی بھی میپ کو اگر کیسے پڑھا جائے، یہ علم اگر کوئی انسان حاصل کر رہا ہے، اوکے، تو اب کیا کیا جائے گا؟ وہ جس علاقے سے واقف ہے وہاں کا نقشہ لیا جائے گا، وہاں کا میپ لیا جائے گا. مثال کے طور پر اگر میں کہوں کہ بھئی حیدرآباد کا کوئی رہنے والا ہے اور اسے حیدرآباد کے بارے میں جو ہے بتایا جا رہا ہے نا، میپ ریڈنگ اسے سکھائی جا رہی ہے، تو پھر اسے بتایا جائے گا کہ بھئی دیکھیے یہ حیدرآباد شہر ہے، اس کے اندر یعنی بہت بڑے بڑے کچھ جو ہے ایریاز ہیں، ہے نا. آپ کا مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں بس، یعنی ٹولی چوکی آپ کا ایک ایریا ہے نا. وہاں سے آپ آئیں گے تو پھر آپ کو مہدی پٹنم ملے گا، ہے نا. مہدی پٹنم اور ٹولی چوکی کے بیچ میں آپ کو جو ہے ریتی بولی اور نانال نگر جو ہے آپ کو ملیں گے. پھر مہدی پٹنم سے آپ اور ادھر آئیں گے، آپ کو ماسب ٹینک ملے گا، ہے نا. یہ دیکھو یہ روڈ ایسا، یہ مین روڈ ایسی ہوتی ہے، یہ پھر اور گلیاں ہوتی ہیں، ہے نا. یہ گلیاں آپ ادھر جائیں گے تو آپ کو اکبر باغ آپ کو ایک ایریا ملے گا، ہے نا. ماسب ٹینک سے آپ اور نیچے آئیں گے، آپ کو لکڑی کا پل ملے گا، ہے نا. لکڑی کا پل سے آپ آئیں گے تو پھر آپ کو جو ہے 2-3 راستے جاتے ہیں. ایک راستہ جاتا ہے خیرتآباد کی طرف، پھر یعنی نیچے اتر کر آپ پھر لیفٹ لیں گے تو آپ کو جو ہے سیکریٹریٹ کی طرف آپ جائیں گے، اور وہاں سے مطلب پھر ٹینک بنڈ اور سکندرآباد کا راستہ نکلتا ہے. نہیں، اگر آپ لکڑی کا پل اترتے آپ سیدھا چلے جائیں گے تو پھر آپ جو ہے نامپلی چلے جائیں گے، ہے نا. وہاں بھی آگے جائیں گے تو پھر راستہ پھیلے گا، ایک طرف نامپلی ہے اور پھر دوسری طرف جو ہے آپ کا ایبٹس ہے نا. ایبٹس سے اور جائیں گے تو پھر ایک طرف آپ کو کوٹھی ہے، ایک طرف آپ کو ترپ بازار ہے. یعنی یہ تفصیل اگر میپ کے حوالے سے بتائی جا رہی ہے کہ بھئی یہ اور یہ اور یہ علاقے ہیں، یہ نام ہے، یہ ایریا ہے، اور لینڈ مارکس بھی ہوں گے وہاں پہ، ہے نا. آپ بتائیں گے کہ بھئی کوئی گلوبل ہاسپٹل ہے لکڑی کا پل کے اوپر، آپ کو آپ کے رائٹ سائڈ پر ملے گا، ہے نا. آپ اور مطلب ایبٹس پہ آئیں گے تو چیرماس نام کی ایک بہت بڑی جو ہے دکان ہے، بڑا مطلب پرانا مطلب وہ شو روم ہے نا. یہ جو ہم بتا رہے ہیں علاقوں کے نام اور پھر لینڈ مارکس، یہ ناموں سے بتائیں گے نا. کیوں؟ کیونکہ انسان جب کوئی چیز سمجھ رہا ہے، سیکھ رہا ہے، اسے اپنے یعنی معلوم ہے سو ریفرنسز سے اگر بتایا جائے گا تو پھر وہ بہت آسانی سے اس بات کو سمجھے گا. ہاں ویسا ہے ویسا ہے، اچھا میپ ایسے پڑھا جاتا ہے. یعنی مدعا کیا تھا کہ بھئی میپ کو کیسے ریڈ کیا جائے، ہاؤ ٹو نیویگیٹ یور وے تھرو دا سٹی بائی یوزنگ اے میپ، ہے نا. میپ کا استعمال کر کے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے پہنچیں گے، یہ سکھایا گیا. وہ آدمی چاہتا ہے کہ وہ یعنی میپ کو جو ہے صحیح طرح سے نیویگیٹ کرنا پڑھنا سیکھ لے. اچھا میپ پڑھنا سیکھ گیا، اب اس کے بعد اسے دنیا کے کسی اور مقام پر جانا ہے نا. مثلاً اسے UAE جانا ہے، UAE یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے اندر بھی اسے ابوظہبی جانا ہے. اب وہ ابوظہبی آ گیا، اس نے ابوظہبی کا میپ لے لیا. اب ہم کیا کہیں گے جب اپنی ٹریننگ ہوگی تو ہم کہیں گے بھئی یہ آپ کو ابوظہبی، یہ حیدرآباد کا آپ کو بتا دیا ہے. اب آپ دنیا میں کہیں پر بھی چلے جاؤ، آپ کہیں پر بھی چلے جاؤ، آپ چائنا چلے جاؤ، آپ جو ہے نیو یارک چلے جاؤ، آپ رشیا چلے جاؤ، یعنی آپ کہیں پر بھی چلے جائیے دنیا میں، آپ سعودی عربیہ چلے جائیے، آپ دبئی چلے جائیے، ابوظہبی چلے جائیے. بھئی میپ پڑھنے کا طریقہ یہی ہے، آپ بس جائیے اور آپ نے جو اصول سیکھے ہیں آپ وہاں پر اپلائی کر کے وہاں کا میپ بھی، آپ کچھ 19-20 کا فرق ہو سکتا ہے لیکن آپ میپ جو ہے وہاں کا بھی ریڈ کر لیں گے. اب یہ شخص جب وہاں جاتا ہے، سمجھیے وہ ابوظہبی گیا، اب ابوظہبی کے میپ کے اوپر وہ تلاش کر رہا ہے، ارے اس میں تو لکڑی کا پل بتایا ہی نہیں گیا، ہے ہی نہیں یہاں پہ، ہے نا. ماسب ٹینک نہیں ہے یہاں پہ ابوظہبی کے اندر، مہدی پٹنم نام کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے یہاں پہ، چیرماس تو ہے ہی نہیں.
تو آپ بتائیے یہ کوئی مطلب واجبی بات ہے؟ نہیں ہے نا. یعنی کامن سینس، سمپل کامن سینس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی جب علاقہ الگ ہے وہاں کی تفصیلات الگ ہے. آپ کو بتا دیا گیا نا کہ ابوظہبی نام کا ایک شہر ہے یا پھر یعنی ایمریٹ ہے نا، وہ پورا یو اے ای کے اندر، یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے اندر، اس کے 7 امارات کے اندر وہ ایک جو ہے کیپٹل اس کا ایمریٹ ہے. آپ وہاں پر جائیں گے، بس وہاں کا میپ لے لیجئے، آپ کو وہاں کے علاقوں کے نام مختلف ہوں گے، وہ آپ کو اسی وقت پتہ چلیں گے جب آپ وہاں پر جائیں گے یا اس کا آپ میپ لے کر دیکھیں گے، ہے نا. آپ کو پتہ چلے گا اچھا ابوظہبی سٹی ایک ہے، پھر اس کے بعد الوطبہ ایک ہے، پھر اس کے بعد مصفہ ایک ہے نا، اور پھر یعنی آپ اور ادھر ادھر چلے جائیں گے تو آپ کو اور دوسرے علاقے جو ہے معلوم ہوتے چلے جائیں گے. ابوظہبی کے اندر الین بھی آتا ہے، ابوظہبی کے اندر رویس بھی آتا ہے، سلا بھی آتا ہے. الگ الگ علاقے ہیں، بھائی سلا کیسے جائیں گے؟ میپ ریڈ کرنا آ گیا ہے تو پھر اب آپ جب وہاں پر جائیں گے تو اس کی ڈیٹیل میں آپ کو یہ ڈیٹیل تو نہیں ملے گی نا. حیدرآباد والی ڈیٹیل آپ کو ابوظہبی کے اندر نہیں ملے گی، وہاں کی ڈیٹیل الگ ہوگی. لیکن میپ پڑھنا اگر کسی کو آ گیا ہے تو پھر وہ دنیا میں کہیں پر بھی چلے جائے، ہے نا، وہ انہی اصولوں کو استعمال کرے گا، ہے نا. اور کہیں کا بھی میپ ہو، بشرط یہ کہ اس کی لینگویج میں ہو جس سے وہ سمجھتا ہے، تو پھر وہ میپ ریڈ کر لے گا، وہ اپنے آپ راستہ جو ہے تلاش کر لے گا، میپ کو نیویگیٹ کرنا سیکھ جائے گا وہ. اجی ساتھیو، بالکل اسی طرح نا، جیسے کامن سینس کا ایک میں نے آپ کے سامنے اگزامپل دیا ہے کہ لوگوں سے کس طرح سے بات چیت کی جائے گی، اس قدیم حق کو، اس پرانے پراچین حق کو جو پوری پرمپرا کے ساتھ میں بار بار جب ہے نا گما دیا گیا، بھلا دیا گیا، چھپا دیا گیا، بگاڑ دیا گیا، حق اور باطل مکس اپ کر دیا گیا، سچ اور جھوٹ، تو پھر وہاں پر جا کر لوگوں کے سامنے کس طرح پیار اور محبت سے بات کرنی ہے وہ طریقہ سکھا دیا گیا ہے. پھر اب آپ چاہیں دنیا میں کہیں پر بھی چلے جائیں، آپ کو وہاں کے پیغمبروں کے ڈیٹیلز نہیں معلوم ہے، آپ کو وہاں پر کون سی کتاب نازل ہوئی وہ ڈیٹیل نہیں معلوم ہے، لیکن آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ کا اپروچ کیا رہے گا. ڈیوائن اسکرپچرز کو آپ اٹیسٹ کریں گے، آپ ریسرچ کر لیں پہلے، ظاہر سی بات ہے نا، آپ اپنی تحقیق کر لیں پہلے، آپ مطمئن ہو جائیں پہلے. اور تحقیق ایسی ویسی نہیں، اگر مسلم ہیں تو پھر آپ تحقیق کریں گے قرآن مجید کی روشنی میں آپ کریں گے، کیونکہ قرآن مجید کسوٹی ہے، قرآن مجید فرقان ہے نا. کوئی شخصیت پیغمبر ہے یا نہیں ہے، آپ کیوں کنفیوز ہوتے ہیں؟ آپ کیوں اپنے دماغ پر وہ بار رکھ کر جو ہے سوچتے ہیں کہ بھئی وہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ قرآن مجید کی کسوٹی کو یوز کریے نا، قرآن آپ کو بتا دے گا پیغمبر ہے تو ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے. کوئی کتاب الہامی ہے، آسمانی کتاب ہے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ کیوں کنفیوزڈ ہیں؟ آپ کیوں مے بھی اور مے ناٹ بھی کہتے ہیں؟ کیا ہے کہ صاحب ہو بھی سکتی اللہ کی کتاب، نہیں بھی ہو سکتی، کچھ کہا نہیں جا سکتا، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. ارے پھر قرآن مجید کہیں کے لیے ہے؟ ایک مسلمان کے پاس جب قرآن مجید ہے، وہ مانتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو قرآن مجید فرقان ہے، قرآن مجید میزان ہے، قرآن مجید مبین ہے، میگنیفائنگ گلاس کی طرح جو ہے چیزوں کو بڑا کر کے بتاتا ہے. یوز کریے نا قرآن مجید کو، آپ یوز کریں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا، اور پھر واضح طور پر آپ کو کلیئر ہو جائے گا، قرآن بتا دے گا الہامی کلام ہے یا پھر نہیں ہے، انسانی کلام ہے. یہ ریسرچ آپ کر لیں گے اور پھر اس کے بعد میں آپ کنکلوڈ کریں گے کہ کون سی کتاب الہامی ہے اور کون سی کتاب غیر الہامی ہے، کون سی شخصیت پیغمبر ہے اور کون سی شخصیت پیغمبر نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد آپ وہی اپروچ اختیار کریں گے اور ویسے ہی لوگوں سے بات کریں گے جیسا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سکھایا ہے، اور اللہ کے جو آخری پیغمبر ہیں انہوں نے ہے نا پریکٹیکلی کر کے وہ طریقہ ہمیں دکھایا اور سکھایا ہے. بھائی ساتھیوں، ان باتوں پر غور کریں گے اور پھر انشاءاللہ وہ جو سلسلے ہیں آگے کے ہے نا، جو بریف اور ڈیٹیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہندوستانی پیغمبروں کے اور عربستانی پیغمبروں کی ہے نا اجمال اور تفصیل کے انداز کے اندر جو بات چیت کی ہے، اس کی یعنی کہ دلیلیں ہے نا، اس کے جو دلائل ہیں قرآن مجید کی آیات انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتے ہوئے وہ تفصیل آئندہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو سننے کی، سمجھنے کی، اسے قبول کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور پھر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.